العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه نستغفره ونتوكل عليه، والحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد. آواز دیگران گویا جی. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما على الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صلوات. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. تقوی الہی باعث نجات دنیا اور آخرت، کہ اس تقوی کے ذریعے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. اگر یہ تقوی انسان کی زندگی میں موجود ہو تو انسان کے سارے اعمال منزل قبولیت تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ انسان کی زندگی میں تقوی نہ ہو، انسان مختلف اچھے کاموں کو بھی انجام دے، تقوی کا نہ ہونا اچھے کاموں کو نابود کر دیتا ہے، تقوی کا نہ ہونا اچھے کاموں کو محو کر دیتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو اور آپ مومنین کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ رعد کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس کا ایک حصہ اکثر ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے کہ ممبروں سے آپ سنتے ہیں کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت نہ بدلیں. یہ حصہ نارملی ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے، اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، اور اس آیت کا ایک خاص مفہوم اور ایک خاص معنی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، ہم معمولاً سمجھتے ہیں کہ جب انسان کوئی قوم برباد ہوتی ہے، اس میں مشکلات آتی ہے کسی قوم پر، تو اس آیت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے ان مشکلات سے نکلنا ہو، ہم نے ان مشکلات سے باہر نکلنا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنی حالت بدلیں. لیکن جب ہم اس پوری آیت کو مد نظر رکھتے ہیں، اس آیت کی ابتدا سے انتہا تک ہم اس آیت کو مد نظر رکھیں، تو آیت کا کانٹیکسٹ کچھ اور بنتا ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ. پروردگار عالم اس آیت میں بیان فرماتا ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ نے معقبات معین کیے ہیں. معقبات کسے کہتے ہیں؟ معقبات ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے، ان موجودات کو کہا جاتا ہے جو انسان کے پیچھے ہوتے ہیں. عقب یعنی پیچھے کو کہا جاتا ہے، عقبہ یعنی پیچھے. ثواب اور عقاب کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو عقاب کو کس لیے عقاب کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ عقاب عمل کے بعد وارد ہوتا ہے، عمل کے بعد اس عمل کا انسان نتیجہ، اسی وجہ سے اسے عقاب کہا جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر جب پروردگار عالم بیان فرماتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر انسان کے لیے اللہ نے اپنی خاص نصرت معین کی ہے. ہر انسان کے لیے اللہ نے خاص فرشتے معین کیے ہیں جو ان انسانوں کی مختلف حالات میں اور مختلف شرائط میں مدد کرتے ہیں.
یہ اللہ واضح انداز میں بیان فرماتا ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر جانب سے یہ فرشتے، یہ اللہ کے نمائندے، یہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے انسان کی مدد کرتے ہیں۔ سنت الہی کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ ان سنتوں کو بیان کریں جسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ خلق کرتا ہے تو اصل اول یہ ہے کہ اس کے لیے تمام سعادت کے تمام زمینیں فراہم کیے جائیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ مدد فرماتا ہے، مشکلات میں انسان کی مدد فرماتا ہے، جنگوں میں انسان کی نصرت فرماتا ہے۔ بہرحال جنگ بدر کا واقعہ ہم سب نے سنا ہے، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کس طرح اللہ کے فرشتوں نے آ کر مسلمانوں کی مدد کی، کس طرح مسلمانوں کو کامیابی کی منزل تک پہنچایا اللہ کی خاص نصرت اور خاص مدد نے۔ لہٰذا ہر انسان کے لیے اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد پہلے مرحلے میں فراہم ہے، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں انسان ہدایت کے تمام زمینیں انسان کے لیے موجود ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اس آیت کے اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے اللہ نے مدد معین کیا ہے، اللہ ان انسانوں کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ اپنی اس مدد کو نہیں کھینچتا، اپنی اس مدد کو ختم نہیں کرتا، اپنی اس نصرت اور مدد کو انسانوں سے نہیں اٹھاتا، یہاں تک کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس نصرت کو نہیں اٹھاتا جب تک کہ یہ انسان خود اس نصرت کو ختم ہونے کے زمینے فراہم نہ کر دے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ بس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت، اپنی خاص رحمتیں، اپنی خاص لطف انسانوں سے نہیں اٹھاتا، مگر یہ کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے اس لطف کو ختم کرنے کے زمینے فراہم کر دیں۔ بس اصل اول کیا ہے، پہلا قانون کیا ہے؟ پہلا قانون یہ ہے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی ہدایت تمام انسانوں کے لیے فراہم ہے۔ پہلے انسان کو آپ مد نظر رکھیں کہ اللہ نے انسانوں کو خلق کرنے سے پہلے ان کے لیے ایک نبی خلق کیا۔ ابھی انسان روئے زمین پر خلق نہیں ہوا، کوئی انسان نہیں ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کی ہدایت کا زمینہ انسانوں کی خلقت سے پہلے فراہم کیا کہ اپنا پہلا نمائندہ، اپنا پہلا انسان، اپنی پہلی مخلوق کسے خلق کی؟ ایک نبی خدا کو خلق کیا، تاکہ جب باقی انسان آئیں ان کے لیے ہدایت کے زمینے فراہم ہوں، وہ گمراہی کے دلدل میں نہ پھنس جائے، وہ گمراہی اور جہالت کے تاریکی میں نہ پھنس جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نبی مقرر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے آنے سے پہلے نبی بھیجا تاکہ ہدایت کا زمینہ ان کے لیے فراہم ہو۔ لیکن کیا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ انسان اس ہدایت کو فراموش کر دیتا ہے، انسان ایسے کاموں کا مرتکب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنی اس خاص رحمت کو انسانوں سے اٹھا لیتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اگر آج ہم اپنے اطراف میں، اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں تو ہمیں معاشرے میں ہر طرف کیوس نظر آئے گا، ہمیں معاشرے میں ہر طرف تباہی نظر آئے گی، ہمیں معاشرے میں ہر طرف گمراہی نظر آئے گی، اور ہم کبھی کبھار اللہ سے شکوہ و شکایت کرتے ہیں کہ اے اللہ کب ہماری تقدیر بدلو گے، اے اللہ کب ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں بیان کر دیا کہ تم لوگوں نے خود اپنے معاشرے کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اگر تمہارا معاشرہ خراب ہے، اگر تم قتل و قتال کے گرفتار ہوئے ہو، اگر تم مشکلات میں گرفتار ہو، اگر تمہارے معاشرے میں تباہی اور بربادی ہے، اس کے سارے زمینیں تم نے خود فراہم کی ہیں۔ پہلے مرحلے میں نے تمہیں فطرت عطا کی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان کو اللہ نے فطرت عطا کیا۔ فطرت کا معنی کیا ہے؟ فطرت کے معنی یہ ہے کہ اگر انسان بغیر کسی دباؤ کے اکیلا چھوڑ دیا جائے تو انسان اس طرح خلق ہوا کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی جانب جائے گا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان کو اللہ نے الہی فطرت پر خلق کیا ہے کہ انسان اللہ کی جانب جاتا ہے، لیکن نہیں، جب انسان مختلف قوانین کو اگنور کرتا ہے، انسان مختلف قوانین کو اگنور کرتا ہے، انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، انسان نافرمانی خدا کا مرتکب ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی فطرت خراب ہونے لگتی ہے، اس کی فطرت پر گند جمع ہونے لگتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا کیا ہے، العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل ایک ایسی قوت ہے انسان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے ولی ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ عقل ایک ایسی قوت ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے۔
بس دوسرے مرحلے میں فطرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں ہم اس قدر بربادی اور تباہی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے گناہوں کی وجہ سے اپنے اس عقل کو زائل کر دیا، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، زمین میں جو بھی فساد وپا ہوتا ہے، جو بھی حالات آتے ہیں، جو بھی مشکلات، بما کسبت ایدی الناس، انسان اپنے ہاتھوں سے ان مشکلات کو اور ان تباہیوں کو کسب کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، لہٰذا اللہ نے ہدایت کے زمینے فراہم کر دیے، اللہ نے امنیت کے زمینے فراہم کر دیے، اللہ نے انسان کی سعادت اور ترقی کے زمینے فراہم کر دیے، اللہ نے انسان کے لیے ہر وہ زمینہ فراہم کر دیا جس سے انسان آسائش اور سکون میں رہ سکے، لیکن انسان اپنے اعمال کے ذریعے ان تمام زمینوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، انسان ان تمام زمینوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور انسان گمراہی، بدبختی، مشکلات، امتحانات کے دلدل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس موضوع میں، تقدیر کے موضوع میں، کہ اللہ نے انسان کے لیے کون سے زمینیں فراہم کی ہے، ایک اخلاقی پہلو کو انسان مد نظر رکھ سکتا ہے کہ یہ ایک الگ دنیا ہے، اس میں الگ موضوعات ہیں کہ کن چیزوں کے ذریعے انسان اپنے اخلاق اور کردار میں کون سی چیزیں اپنائے کہ یہ زمینیں فراہم رہیں، یہ چیزیں فراہم رہیں اور انسان تباہی کی طرف نہ جائے۔ یہ ایک اخلاقی پہلو ہے جس میں کافی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ کل رات یقیناً آپ لوگوں نے دعائے کمیل کی تلاوت کی ہوگی، دعائے کمیل مناجات پڑھی ہوگی، جس میں امام علی علیہ السلام اپنی اس عظمت کے ساتھ، اپنی اس شخصیت کے ساتھ آ کر گناہوں کے مختلف آثار کو بیان فرماتے ہیں۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جس سے انسان کی آبرو ریزی ہوتی ہے، جس سے انسان کی عصمت دری ہوتی ہے، جس سے انسان پر جو ستاریت کے جو پردے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن سے نعمتیں تبدیل ہوتی ہیں، نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ یہ تمام موضوعات اسی آیت کے ذیل میں ہیں کہ کیوں انسان سے نعمتیں کیوں چھن گئی ہیں۔ ہم اپنے ملک میں اگر دیکھیں تو ہمارا ملک پوری دنیا میں بہت کم ایسے ممالک ہیں جس میں اللہ کی نعمتیں زیادہ سے زیادہ موجود ہیں، چاہے وہ موسم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پانی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مختلف ذخائر کے حوالے سے ہو، لیکن اس کے باوجود ہمارا ملک بدبخت ہو چکا ہے، اس کے باوجود ہمارا ملک اس قدر مشکلات اور سختیوں میں گرفتار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی کبھار بارشیں نہیں ہوتی، بارشیں بالکل بند ہو جاتی ہیں۔ بہرحال بارشوں کا نہ آنا، بارشوں کا نہ برسنا، یہ اپنے اندر ایک خاص موضوع ہے جس کی طرف روایات نے اشارہ کیا ہے۔ کیوں بارش برسنا بند ہو جاتا ہے؟ کیوں انسان خشک سالی کا شکار ہوتا ہے؟ کوئٹہ کی مثال لے لیجیے۔ بہرحال چند مدت انہی بارشوں سے پہلے یہ تخمینہ لگایا جا رہا تھا کہ کوئٹہ میں پانی جلد از جلد، پانی کے جو زمینی ذخائر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اگر اللہ کے قوانین کی انسان رعایت کرے تو اس دنیا کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی جب تک انسان زندہ ہے، کیونکہ اللہ نے ان نعمتوں کو انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں نے اس کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا ہے اور تمہیں اپنے لیے خلق کیا۔ لیکن جب انسان قوانین کی رعایت نہیں کرتا تو بیلنس جو ہے وہ دنیا سے اور دنیا کی نعمتوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کس قدر پانی کا اسراف کرتے ہیں، بالکل ہم ان الہی قوانین کی پانی استعمال کرنے میں رعایت نہیں کرتے۔ بارش کس لیے برسنا بند ہو چکا ہے؟ کس لیے؟ بہرحال خشک سالی کی فضا تھی، بارشوں سے پہلے بارش بھی اگر برستی ہے تو اس قدر برستی ہے کہ بہرحال تباہی اور ایک خاص منظر جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے قوانین الہی کی پیروی چھوڑ دی ہے، قوانین الہی کی پیروی چھوڑ دی ہے۔ ہم اپنی ذاتی زندگی میں کس قدر اسراف کرتے ہیں، مال کا اسراف، پانی کا اسراف، کھانے کا اسراف۔ ہمارے بازاروں کو دیکھ لیجئے، ہمارے بہرحال خرید و فروخت کرنے والے افراد کو دیکھ لیجئے، کس قدر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ الہی قوانین، بہرحال ہم ہر دن الہی قوانین کو پامال ہوئے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی سنت ہے، اگر قوانین الہی، وہ جو حلال و حرام کا سسٹم اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے وہ بشریت کی بہتری کے لیے رکھا ہے۔ نارملی ہمارا جو کنسپٹ دین کے حوالے سے ہوتا وہ یہ ہے کہ بہرحال اللہ اپنے آپ کو بہرحال چاہتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر حکم چلائے۔ یہ غلط کانسپٹ ہے دین کا۔ دین کا صحیح کانسپٹ کیا ہے؟ دین کا صحیح کانسپٹ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے شدید محبت کرتا ہے۔ کس قدر ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔
مجھے نہیں معلوم بہرحال پچھلے مباحث میں میں نے اس واقعے کا ذکر کیا یا نہیں کیا، بہرحال ذکر کرتا چلوں اس واقعے کا۔ ہمارے ایک بہت بڑے استاد ہیں بہرحال قم میں، آیت اللہ تحریری کے نام سے، بہت بڑے عارف، آیت اللہ بہجت، آیت اللہ علامہ طباطبائی کے شاگرد۔ تو جب ہم تازہ قم گئے تھے، ایک شب قدر میں انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ یہ اللہ کی محبت کے حوالے سے یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ شب قدر میں مناجات کے دوران جب وہ مناجات پڑھ رہے تھے، جب وہ اعمال قرآن انجام دے رہے تھے، قرآن کو سر پر رکھ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے، تو انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ اللہ اپنے بندے سے کس قدر شدید محبت کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہم نے سنا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل جاتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ، فرعون پیچھے سے پہنچ جاتا ہے، آگے دریا ہوتا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہوتا ہے، آگے بھی ہلاکت، پانی کے اندر نہیں جا سکتے، اس جوش و خروشہ دریا میں یہ مومنین بغیر کسی وسیلے کے نہیں جا سکتے، اسے پار نہیں کر سکتے، آگے بھی ہلاکت نظر آ رہی ہے، پیچھے بھی ہلاکت نظر آ رہی ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اللہ کا مخلص بندہ ہو، اللہ کا متقی بندہ ہو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تقوی اختیار کرو، اگر ایسے مقام پر پہنچ جاؤ جہاں تمہیں خروج نظر نہ آئے، جہاں تمہیں رہائی اور کامیابی نظر نہ آئے، میں تمہارے لیے کامیابی کی زمینیں فراہم کروں گا، میں تمہارے لیے کامیابی کے زمینیں، نجات کے زمینیں فراہم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، میں تمہارے لیے رہائی کے راستے فراہم کر دوں گا۔ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ایک مرتبہ دریا درمیان سے شق ہو جاتا ہے، ایک راستہ بن جاتا ہے اللہ کی نصرت، اگر انسان تقوی اختیار کر لے، اگر انسان دین کی پیروی کرے، کس طرح اللہ انسان کے نجات کے راستے فراہم کرتا ہے۔ دریا شق ہو جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ گزر جاتے ہیں، فرعون کا لشکر بھی اسی ذہنیت کے ساتھ اس دریا میں وارد ہوتا ہے کہ بہرحال حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ نجات پا گیا، ہم بھی یہی سی راستے سے جا کر اس کی تعقیب کریں گے، اس کا پیچھا کریں گے۔ جب یہ دریا میں وارد ہوتے ہیں تو دریا دوبارہ بند ہو جاتا ہے اور فرعون غرق ہونے لگتا ہے۔ آیت اللہ تحریری نے بیان فرمایا کہ فرعون جب غرق ہونے والا ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتا ہے، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو، اے موسیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میرا ہاتھ تھامو اور مجھے غرق ہونے سے بچا دو۔ لیکن کیونکہ سال اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت کی تھی، حضرت موسیٰ نے اس کی جانب توجہ نہیں کی اور فرعون دریا میں غرق ہو گیا۔ آیت اللہ تحریری فرماتے ہیں کہ جب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پروردگار عالم سے ملاقات کے لیے گئے، جب ہم کلام ہوئے پروردگار عالم کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے شکوہ کیا، اے موسیٰ تم نے میرے بندے کی آواز کیوں نہیں سنی، تم نے میرے بندے کی مدد کیوں نہیں کی؟ اے موسیٰ جان لو اگر فرعون اس وقت مجھے صدا دیتا، مجھے پکارتا، میں اسے نجات دے دیتا۔ اللہ اپنے بندے سے اس قدر شدید محبت کرتا ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شدید محبت کرتا ہے، اور بہرحال اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو گمراہی میں نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے اگر یہ بندہ گناہ کی راہ کو انتخاب کرے گا، گناہ کے راستے پر چلے گا، میری نافرمانی کے راستے پر چلے گا، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ آتش جہنم ہے، اس کا نتیجہ آتش جہنم ہے۔ اور اللہ اپنے بندے سے اس قدر شدید محبت کرتا ہے کہ اپنے بندے کو جہنم میں دیکھنا نہیں چاہتا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قوانین بھیجے، اے میرے بندے یہ دیکھو، جان لو، بہرحال تم اکیلے تنہائی میں ان تمام حقائق سے آگاہ نہیں ہو سکتے تھے، میری محبت کا شدید تقاضا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین بھیجا۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی شدید محبت کا تقاضا دین ہے۔ جس طرح ایک والدہ اپنے بچے کو منع فرماتی کہ میرے بیٹے یہ کام نہ کرو، یہ کام تمہارے نقصان میں ہے، بیٹے کا گلا خراب ہے، وہ کوئی ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہے، کوئی آئس کریم کھانا چاہتا ہے، لیکن والدہ اسے رہنمائی فرماتی ہے کہ میرے بیٹے یہ آئس کریم تمہارے گلے کے لیے خطرناک ہے، اگر تم اس آئس کریم کو کھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاؤ اور تمہارے گلے کا آپریشن ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اس درد کی حالت میں دیکھوں، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں تڑپتے ہوئے دیکھوں، میں تمہیں درد محسوس کرتے ہوئے دیکھوں، لہٰذا میرے بیٹے ان کاموں سے دور رہو۔ بالکل اسی طرح وہ اللہ جو والدہ کی نسبت ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا اپنے بندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس نے اپنے بندے کے لیے دین بھیجا۔
کہ میرے بندے اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ کام تمہارے نقصان میں ہے، یہ کام کرو گے، اس کام کی حقیقت، اس حرام فعل کی حقیقت آگ ہے، اس حرام فعل کی حقیقت تمہارے باطن کا مر جانا ہے، تمہارے دل کا مر جانا ہے، اس حرام فعل کی حقیقت میری رحمت سے محروم ہونا ہے۔ اے میرے بندے اگر اس کا حرام فعل کو انجام دو گے تو تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ اگر ہم دین کو اس نگاہ سے دیکھیں، ہمارے جوان آشنا ہو جائیں، ہمارے جوان جان جائیں کہ دین کی حقیقت کیا ہے۔ دین محبت کا تقاضا ہے، اللہ کی شدید محبت اور عشق کا تقاضا دین کہلاتا ہے۔ دین بہرحال ہمیں جہنم یا جنت سے ڈرانے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ اگر حرام کے راستے کو اپناؤ گے تو اس کا نتیجہ جہنم ہوگا۔ اللہ ہمیں نہیں چاہتا کہ ہم جہنم سے ڈر کر وہ اللہ کی جانب جائیں، بلکہ اللہ نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ میرے بندے اگر اس راہ کو اپناؤ گے، اس راستے پر چلو گے تو تمہارا نتیجہ جہنم ہوگا۔ اگر ہم دین کی یہ تفسیر جوانوں کے لیے پیش کریں، ان کا ویژن چینج ہو جائے گا، کیونکہ ہم سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کیا اللہ اس قدر ظالم ہے کہ میں گانا سنوں اور اللہ اس گانے کے بدلے مجھے جہنم میں بھیج دے؟ کیا اللہ نعوذ باللہ اس قدر ظالم ہے؟ کیونکہ ان کا کنسیپٹ دین کے لیے، دین کے حوالے سے صحیح نہیں۔ وہ سمجھتا ہے جس طرح ایک استاد غصے میں آ کر اپنے شاگرد کو مارتا ہے، جس طرح ایک والد یا والدہ غصے میں آ کر اپنے بچے کو مارتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ بھی اسی طرح ہے۔ اللہ کی ہم نے بات نہیں مانی، نعوذ باللہ اللہ کو غصہ آیا اور اللہ نے مجھے جہنم میں بھیج دیا۔ یہ ظلم ہے، یہ جفا ہے، یہ کنسیپٹ غلط کنسیپٹ ہے دین کا، یہ غلط کنسیپٹ ہے دین کا۔ اسی وجہ سے پوچھا جاتا ہے میرے 2 منٹ گانا سننے سے کیا ہوگا، میرے نامحرم کی جانب دیکھنے سے کیا ہوگا کہ ایک نگاہ کی وجہ سے اللہ نعوذ باللہ مجھے جہنم میں بھیج دیا گیا۔ یا خواتین کبھی کبھار سوال پوچھتے کہ میرے 2 بال نظر آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس قدر ظالم ہے کہ میرے 2 بال نظر آئیں اور اللہ مجھے جہنم میں بھیج دے؟ تو دین جواب دیتا ہے نہیں، اللہ تمہیں جہنم میں نہیں بھیجے گا، اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے کہ اس کام کی حقیقت جہنم کی آگ ہے۔ تم یہ کام اگر انجام دو گے در حقیقت تم اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ کو اپنے لیے روشن کر رہے ہو، جہنم کی آگ کو اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے روشن کر رہے ہو۔ بہرحال دین کے کنسیپٹ کو ہمیں صحیح سمجھنا چاہیے، اسی وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے بہرحال کم از کم اپنے زندگی کے 24 گھنٹوں میں کم از کم ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم کسی عقائد کی کلاس میں، کسی معارف دین کی کلاس میں کم از کم حتماً شرکت کریں، تاکہ بہرحال ہم اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں کہ اللہ اگر مجھ سے سوال کرے تم نے یہ کام کیوں انجام نہیں دیا، تم نے اپنی نگاہ میرے حوالے سے اصلاح کیوں نہیں کی، میرے دین کو صحیح کیوں نہیں سمجھا، تو بہرحال یہ شخص کہ اے اللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ مجھ سے سوال کرے گا بہرحال تمہیں کس لیے پتہ نہیں تھا، جا کر تم نے جستجو کیوں نہیں کی، جا کر کسی کلاس میں شرکت کیوں نہیں کی، تمہیں بچپن سے کمپیوٹر بھی نہیں آتا تھا، تمہیں بچپن سے تمہاری زبان بھی نہیں تھی، لیکن تم نے جستجو کی، محنت کی، جا کر کمپیوٹر سیکھا، جا کر انگلش لینگویج تم نے سیکھا، جا کر مختلف علوم تم نے سیکھے، لیکن میرے دین کی جانب تم نہیں آئے۔ بہرحال وہاں پر اگر انسان چاہتا ہے کہ وہاں پر شرمندہ نہ ہو تو انسان کوشش کرے کہ کم از کم اپنے 24 گھنٹے میں آدھے گھنٹے کے لیے کسی دینی کلاس میں ضرور شرکت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ علی من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم مصطفیٰ محمد۔ الصلاة والسلام علی علی ابن ابی طالب علیہ السلام وزوجته فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہ۔ الصلاة والسلام علی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ الصلاة والسلام علی علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی زمینہ سازان ظہور آقا امام الزمان علیہ السلام میں سے قرار دے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
میں ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ بہرحال ایک سنت الہی یہ ہے کہ جب تک انسان خود گمراہی، ہلاکت اور اپنی تباہی کے زمینیں فراہم نہ کر دے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ جب اس آیت کے اگلے حصے میں ہم پہنچتے ہیں کہ بہرحال بعض لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ سوال آئے، اچھا اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، تو کبھی کبھار ممکن ہے کہ انسان احساس کرے اچھا تو میں مستقل ہو چکا ہوں، اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً اس آیت کے اگلے حصے میں بیان فرماتا ہے کہ اذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ، جب انسان اللہ کسی قوم کے تباہی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اللہ کا راستہ نہیں روک سکتا، اور اللہ کے علاوہ اس کا کوئی حامی اور مددگار اور ناصر نہیں بن سکتا۔ بہرحال یہ گمان نہ کرو اے بندے کہ تم اگر چاند پر پہنچ گئے ہو تو تم مستقل ہو چکے ہو، اگر تم نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے تم مستقل ہو چکے ہو، تم دنیا میں جتنی بھی ترقی کر لو، اگر تم دین پر عمل پیرا نہیں ہوگے، اگر تم دینی قوانین کو پامال کرو گے، اگر تم دینی قوانین کو زیر پا کر کے پامال کرو گے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہرحال اللہ اپنے ان قوانین کے ذریعے تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بہرحال یہ ایک سنت الہی ہے کہ جس کی ہمیں پاسداری کرنی ہے، جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے، جس کی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ بہرحال ہم اپنی زندگی میں قوانین الہی کو صحیح معنوں میں سمجھے اور انہیں صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ بہرحال معمولاً والدین کی توجہ شاید اس جانب ہو، والدین شاید یہ سوچتے ہوں کہ میرا بیٹا بہرحال اسکول میں جاتا ہے، اسلامیات پڑھتا ہے، تو جو اسلامیات اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے یقین جانی کہ وہ اسلامیات ایک مسلمان کو صحیح مسلمان بنانے کے لیے کافی نہیں۔ بہرحال خود اسلامیات کے موضوع پر اور قومی یکساں نصاب پر کبھی اور میں گفتگو کروں گا، فی الحال دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس حوالے سے میں بہرحال ابھی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ اگر ہمارا اسلامیات پر کوئی اعتراض بھی نہ ہو، ہر حوالے سے وہ اسلامیات صحیح ہو، پھر بھی جو اسلامیات اسکولز میں پڑھایا جاتا ہے وہ اسلامیات ہمارے بچوں کو ایک صحیح مسلمان نہیں بنا سکتا۔ یہی بچے جو اسلامیات پڑھ چکے ہیں، آپ آ کر ان سے پوچھ لیں کہ اللہ کے وجود پر کوئی ایک دلیل وہ بیان کریں، یقین کیجئے وہ ان کا منہ بند ہو جائے گا، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کے وجود پر دلیل بیان کرنا کیا ہوتا ہے، اللہ کے وجود کو ثابت کرنا کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حلال و حرام الہی اور صحیح اعتقادات اپنے بچوں کو پڑھائیں، اگر خود پڑھا سکتے ہیں تو خود پڑھائیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، اگر خود نہیں پڑھا سکتے کسی دینیات مورد اعتماد اور اتھینٹک مستند دینیات سینٹر میں انہیں بھیجیں تاکہ وہ اپنے دین سے، اپنے اعتقادات سے، اپنے حلال و حرام سے، اپنے معارف دین سے وہ آشنا ہوں۔ اس ہفتے کے موضوعات کے حوالے سے ایک کابل کا واقعہ ہے جس میں اسکول پر ایک دھماکہ ہوا۔ بہرحال یہ داعش اور استعماری طاقتیں یہ چاہتے ہیں کہ بہرحال تعلیم اور تربیت کا رستہ بند ہو جائے، تعلیمی اداروں میں دھماکے کرنا، تعلیمی اداروں پر حملہ کرنا۔ بہرحال اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ مومنین تعلیم اور تربیت کے میدان میں آگے جائیں، اور اگر ہم تعلیم اور تربیت کے میدان میں پیچھے رہ گئے تو یقین کیجئے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال جب امام کا ظہور ہوگا، جب ہمارے مولا اور آقا کا ظہور ہوگا تو اس میں ہمیں علم کی ضرورت ہوگی۔ ہم جہالت کے ساتھ امام کی نصرت نہیں کر سکتے، ہم گمراہی کے ساتھ امام کی نصرت نہیں کر سکتے، وہاں پر ہمیں علم کی ضرورت ہوگی، وہاں پر ہمیں صحیح تربیت کی ضرورت ہوگی۔ اور ان استعماری طاقتوں کا اور ان دہشت گرد قوتوں کا اسکولوں پر حملہ کرنا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ ہماری تعلیم سے ڈرتے ہیں۔ بہرحال اگر ہم اور آپ امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نے تعلیم اور تربیت کے میدان میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا، ہم نے تعلیم اور تربیت کے میدان میں سب سے آگے جانا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام کی حدیث بھی اس حوالے سے کہ ہمارا ماننے والا، امام زمانہ علیہ السلام کا ماننے والا اپنے کردار سے وہ پہچانا جائے،
وہ ہر فیلڈ میں اسے آگے ہونا چاہیے، تعلیم کے فیلڈ میں اسے آگے ہونا چاہیے، اخلاق کے فیلڈ میں اسے آگے ہونا چاہیے، تربیت کے میدان میں اسے آگے ہونا چاہیے، دنیا کے ہر اچھے میدان میں، ہر مثبت میدان میں امام اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کو سب سے آگے ہونا چاہیے۔ سب سے آگے ہونے کے ذریعے دنیا والوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہرحال کہ آج کل ہمارے جوانوں میں علم، تعلیم اور تربیت کے رجحانات کم ہو رہے ہیں۔ بہرحال بزرگان، صاحبان استطاعت، صاحبان قوت، صاحبان پوسٹ و مقام، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی حد تک ہم کوشش کریں کہ ہم تعلیم اور تربیت کے میدان کو فروغ دیں، اپنے جوانوں کو بہرحال ہم اپریشیٹ کریں، اپنے جوانوں کو ہم تشویق کریں کہ وہ آ کر تعلیم اور تربیت کے میدان میں آگے جائیں اور اپنی ذمہ داری ایک صحیح اور اچھے انداز میں انجام دے سکیں۔ بہرحال ہم اس واقعے کی آغا صاحب نے بھی پچھلے ہفتے مذمت کی، ہم بھی اس جمعے میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بہرحال یہ طاقتیں ہیں دنیا میں، آپ دیکھ لیجئے ہر طرف مسلمان ممالک میں فسادات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں تجزیے بہت ہیں، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال میری کوشش یہی ہے کہ آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق بہرحال مومنین حتی احتیاط واجب کے مرحلے میں نہ پہنچیں اور بہرحال مطمئن ہو جائیں کہ انہوں نے نماز جمعہ جو ہے وہ انجام دی اور زیادہ نماز ظہر کی احتیاط واجب کے حوالے سے جو آیت اللہ سستانی کا فتویٰ ہے اس حد تک نہ پہنچے۔ اس حوالے سے کبھی اور گفتگو کریں گے ڈیٹیل میں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ استعماری طاقتیں بہرحال چاہتی ہیں کہ مسلم ممالک میں اور خصوصاً مسلمان ممالک میں اس طرح کے فسادات پھیلائے جائیں۔ ہمارے چاروں طرف تقریباً اس طرح کے فسادات ہیں، چاہے وہ افغانستان میں ہوں، چند مدت پہلے بہرحال مسلسل افغانستان میں واقعات جاری ہیں، چاہے وہ ایران میں ہو کہ اسی طرح مختلف کلیشز اور مختلف ٹینشنز وہاں پر پیدا کیے جائیں، چاہے وہ عراق میں ہو، اسی طرح مختلف مسلمان ممالک کو، کیونکہ جو مبصرین ہیں، جو تحلیل کرنے والے صاحبان تجزیہ و تحلیل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بہرحال قوت جو ہے وہ شفٹ ہونے کا مرحلہ ہے 2020 سے لے کر 2030 تک دنیائی قوت اور انٹرنیشنل قوت جو ہے وہ ایک طاقت سے دوسری طاقت کی طرف شفٹ ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ استعماری طاقت جو ابھی قابض ہیں، جو ابھی استعماری قوت کہلاتے ہیں، جو شیطان بزرگ کہلاتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل، یہ اس چیز کو جان چکے ہیں کہ قدرت اور طاقت ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، قدرت اور طاقت ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ اور بہرحال بعض مسلم ممالک کی یہ اسٹریٹجی بہت اچھی اسٹریٹجی ہے کہ بہرحال امریکہ جو اپنی منمانی کرتا ہے، ڈالر کے حوالے سے اپنی منمانی کرتا ہے، جہاں پر اس کی بدماشی چلے وہ اپنی بدماشی کرتا ہے۔ انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ امریکہ اور اس شیطان بزرگ کو کمزور کیا جائے، لہٰذا ڈوبتے کو تنکے کے سہارا اس محاورے کو مد نظر رکھ کر یہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ پھیلایا جائے، تاکہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا جائے، کیونکہ ان کا ایک پرانا حربہ رہا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے نام سے، کہ مسلمانوں کو اور اپنے جو مخالفین ہیں انہیں تقسیم کرو مختلف ناموں پر، ایک کو عزادار کے نام پر تقسیم کرو، ایک کے نمازی کے نام پر تقسیم کرو، ایک کو بہرحال نصیری کے نام پر تقسیم کرو، مختلف تقسیمات اور مختلف تفرقے ان کے اندر ڈالو تاکہ آسانی سے ان کو توڑا جا سکے، تاکہ آسانی سے ان پر حکومت کیا جا سکے اور ان کے قوت اور طاقت کو کمزور کیا جا سکے، تاکہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے، تاکہ وہ اس بارے میں سوچ نہ سکے، کام نہ کر سکے۔ انہیں اب ان کے اندر اس قدر الجھا دو تاکہ ان کا جو بڑا ویژن ہے وہ اس بڑے مشن کو بھول جائے، اس بڑے ہدف کو بھول جائے، اور تقریباً بہرحال دشمن اس حوالے سے کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ مومنین کوشش کریں متحد ہوں، اگر بعض مسئلے مسائل مومنین کے درمیان ہیں، ڈائیلاگ، ڈسکشن اور گفتگو کے ذریعے کوشش کی جائے ان مسائل کو ہم آپس میں بیٹھ کر حل کریں، نہ یہ کہ خدا نخواستہ ہم اسے سوشل میڈیا پر اور مختلف میڈیمز پر انہیں ہوا دینے کی کوشش کریں کہ اس سے مسئلہ نہ صرف حل ہوگا بلکہ ایک بہت برا کام ہوگا۔ وہ برا کام کیا ہے کہ اس سے ہمارے دشمن خوش ہو جائیں گے، اور اس سے زیادہ میرے خیال میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے ان افراد میں سے قرار نہ دے کہ میں ایک ایسا کام کروں جس سے ہمارے دشمن خوش ہو جائیں۔ واقعی اس سے پہلے اللہ انسان کو اس دنیا سے نابود کرے کہ انسان کا فعل، انسان کا عمل، انسان کا کردار اس طرح بن جائے جس سے امام زمانہ السلام خوش نہ ہو بلکہ جس سے دشمن خوش ہو۔ بہرحال ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے داخلی مسائل کو بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے اور ڈائیلاگ کے ذریعے حل کر سکے۔ اور دوسری مناسبت جو کل گزری ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی
امامت کے آغاز کا دن ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت اور اس کے بعد جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام منصب پہ امامت پر فائز ہوتے ہیں۔ بہرحال بعض لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے جو اقدار ہیں، ہمارے جو اصول ہیں جنہیں اہل بیت سے ہم نے لیا ہے، ان کو جریحہ دار کریں، ان پر اعتراضات اٹھائیں۔ سوال کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہاں پر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور آپ فوراً جشن منا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے اہل بیت نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی ہے، ہمارے مجتہدین، ہمارے بزرگوں نے اس چیز کی تعلیم دی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہم غم مناتے ہیں، ہم اس دن محزون ہوتے ہیں، لیکن اگلے دن کی ہمارے اس امام کی امامت کا آغاز کا دن ہے جس کے ذریعے اس دنیا میں امن و امان قائم ہوگا، جس کے ذریعے اللہ کی حکومت اور عدل الہی اس دنیا میں حاکم ہوگی، اللہ کی حکومت اس دن حاکم ہوگی۔ بہرحال ہمارے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے، لیکن یہ خوشی کا دن صرف خوشی کی حد تک محدود نہ رہے، بلکہ ہمیں اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ بہرحال میرے زمانے کے امام جو منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں، ان کی امامت کا آغاز ہوا ہے، اب وہ پردہ غیبت میں ہیں، تو مجھے اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے تاکہ ان کے ظہور کو نزدیک سے نزدیک تر لایا جائے۔ بہرحال ان موضوعات پر ہمیں سوچنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف نماز جمعہ میں آ کر ان موضوعات کے بارے میں سننا اور اس بعد میں ان موضوعات کو بھول جانا، بہرحال یہ کسی درد کی دوا نہیں ہے۔ ان موضوعات کو ہم لے کر ہم بیٹھ کر فکر کریں، سوچیں کہ میں اس حوالے سے کیا کر سکتا ہوں، میری اس حوالے سے ذمہ داری کیا بنتی ہے اور میرا وظیفہ کیا بنتا ہے، تاکہ اس وظیفے کو میں صحیح طریقے سے انجام دے سکوں۔ بہرحال اللہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے حقیقی زمینہ سازوں میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔